جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لیا لا اعبد الذی، وما لیا اور کیا ہے مجھے یا میرے لیے کیا عذر ہے، لا اعبد میں عبادت نہ کروں، الذی اس ذات کی، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا۔ فطر یہ فاطر اللہ کی صفت بھی ہے، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، تو فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ اور اسی ذات کی طرف، ترجعون تم سب لوٹ کر جاؤ گے، وَإِلَيْهِ اور اسی ذات کی طرف، ترجعون تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ اَأَتَّخِذُ اگلی آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے، اَأَتَّخِذُ کیا میں بنا لوں، اَأَتَّخِذُ کیا میں بنا لوں، یہ حمزہ جو ہے یہ یاد رکھیے یہ استفہامیہ یعنی کوئی کوسچن کرنے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ اَأَتَّخِذُ کیا میں بنا لوں، من دونہ اس اللہ کے علاوہ، من دونہ اس اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے سوا، آلہتن کوئی معبود، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن بضر ان اگر یردنی ارادہ کر لے، یردنی یہ ارادہ یریدو، جس طرح آپ نے پہلے بھی پڑھا، یرید کا معنی چاہنا، ارادہ کرنا۔ ان یردنی اگر ارادہ کر لے، الرحمن رحمان یعنی اللہ تعالی، بضر مجھے تکلیف دینے کا، ضر یا کوئی نقصان پہنچانے کا یا تکلیف دینے کا، لا تغنی تو کچھ کام نہ آئے، عنی میرے لیے، شفاعتہم ان کی سفارش، ان معبودان باطلہ کی سفارش یا جس کو میں معبود بناؤں اس کی سفارش کچھ کام نہ آئے، شیئن کچھ بھی، ولا ینقذون اور نہ وہ مجھے چھڑا سکے، نہ وہ مجھے چھڑا سکے۔ اب اس آیت کا ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً کیا اس اللہ کو چھوڑ کر میں کوئی اور معبود بنا لوں، ان یردن الرحمن اگر رحمان اللہ چاہے، بضر مجھے کوئی تکلیف دینا یا نقصان پہنچانا، لا تغنی عنی شفاعتہم تو مجھے کوئی فائدہ نہ دے سکے ان کی سفارش، شیئن کچھ بھی، ولا ینقذون اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکے۔ یہ اسی اللہ کے نیک بندے کا کلام ذکر کیا جا رہا ہے جس کا پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا کہ وجاء من اقصی المدینہ، کہ شہر کے ایک کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا جس کا نام حبیب نجار، مفسرین نے لکھا ہے حبیب نجار اس کا نام تھا، تو یہ اس کے کلام کا تذکرہ ہے، وہی کلام ہے جو وہ کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، تو یہاں یہ اسی کے جملے قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں۔ اب ان کا ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي اور مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً کیا اس کے علاوہ میں کسی کو اپنا معبود بنا لوں، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اگر وہ رحمان یہ چاہے مجھے کوئی نقصان دینا، مجھے کوئی تکلیف پہنچانا، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا تو ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے، ولا ینقذون اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکے۔ جی تو سورہ یاسین کا کہ یہ آیات آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے دیکھ کے اور سمجھ کے آنا ہے۔ اب ہم اپنے دوسرے سبق کی طرف جاتے ہیں۔ کل کے سبق میں
آپ نے اسماء اشارہ پڑھے تھے، آپ میں سے کوئی بھائی ہاتھ بلند کر کے وہ دہرا سکتے ہیں کہ کون سا ایک کے لیے کیا آتا ہے، جمع کے لیے کیا آتا ہے، مؤنث کے لیے کیا آتا ہے، مذکر کے لیے کیا آتا ہے، قریب کے لیے کیا آتا ہے، بعید کے لیے کیا آتا ہے؟ جن کو معلوم ہو وہ ذرا ہاتھ بلند کریں تاکہ ہماری دہرائی ہو جائے اور ہم دوبارہ سے ایک بار وہ دہرا کر پھر آگے چلیں۔ جی ماشاء اللہ، عابد خٹک صاحب نے ہاتھ بلند کیا، تو آغاز ہم انہی سے کرتے ہیں۔ جی عابد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کل اشارے جو تھے ہاذا، جی ہاذا کس کے لیے آتا ہے؟ جی یہ ٹھیک، ہا اولائے یہ سب، یہ سب، زندہ باد۔ ذالکا جی وہ، جی اور اولائے کا وہ سب، وہ سب، اور الذی جی وہ جو، جی الذین وہ جو سب۔ وہ جو سب، زندہ باد، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ یہ عابد خٹک صاحب نے بالکل جو ہے وہ خلاصے کے طور پر ہمیں بتا دیا۔ کل جو ہم نے اشارہ پڑھا تھا، واحد کے لیے، قریب کے لیے ہاذا، اور جمع کے لیے ہا اولائے۔ ایک آدمی ہو تو اس کی طرف اشارہ کریں گے ہاذا، اور بہت سارے ہوں تو ہا اولائے جمع۔ اور اسی طرح دور کے لیے ذالکا اور اولائکا، ذالکا، اور اگر ایک ہے تو ذالکا، اور زیادہ ہیں تو اولائکا۔ اور اسی طرح الذی واحد کے لیے اور الذین جمع کے لیے۔ یا ایھا الذین، یہ بہت سارے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنو، اور یا ایھا الذی یہ ایک آدمی کے لیے آئے گا۔ جی بہت شکریہ۔ باقی حضرات نے بھی ہاتھ بلند کیے، لیکن عابد خٹک صاحب نے سنا دیا۔ ہم آگے سبق کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آخر میں سبق سنیں گے۔ تو آج سبق نمبر 8 ہمارے سامنے ہے۔ جی قرآن کریم کی یہ آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بہت آسان بنایا، سمجھنے کے لیے بہت آسان بنایا۔ کیا ہے کوئی اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ آج حسب سابق وہی 3 چیزیں، سورۃ العصر، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، کچھ گرامر ہے، فعل ماضی کے بارے میں پڑھیں گے، اور نکات تعلیم۔ 4 نئے الفاظ آج کے سبق میں آئیں گے جو قرآن مجید میں 1029 مرتبہ ہیں۔ تو یہ 4 نئے الفاظ انشاءاللہ العزیز آج کے سبق میں پڑھے جائیں۔ اس سبق کے اختتام پر جو ہمارا سیکھنے کا گراف ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ 56 الفاظ کل سیکھ لیں گے جو قرآن کریم میں 25,475 مرتبہ آئے ہیں۔ اور ہمارا یہ جو گراف ہے دیکھیں کہ یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہماری منزل یہ اوپر ہے۔ 78,000 الفاظ قرآن کریم کے ہم نے سیکھ رہے ہیں۔ سورۃ العصر، یہ معذرت تھوڑا سا فاؤنٹ میں مسئلہ آ رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی صورت ہے جو اکثر حضرات کو یاد ہے۔ والعصر، یہ آپ نے سورہ یاسین کے آغاز میں پڑھا تھا، یاسین والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے۔ تو یہ واو اسی طرح قسم کے لیے ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، والعصر قسم ہے زمانے کی، تو واو یہاں قسم کے لیے، عصر زمانے کو کہتے ہیں۔ اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں عصر حاضر میں، عصر حاضر میں یعنی موجودہ زمانے میں، تو عصر کا معنی زمانہ، واو کا معنی قسم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی،
واو اور کے معنی میں بھی آتا ہے اور قسم کے معنی میں بھی، تو یہاں پر یہ قسم کے معنی میں۔ قرآن کریم کی کئی اور صورتیں اسی طرح قسم سے شروع ہوئی ہیں، جیسے والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے فجر کے وقت کی، والضحی واللیل اذا سجا والنجم والسماء والطارق۔ اسی طرح کئی اور صورتیں ہیں جو قسم سے جن کا آغاز ہوا ہے۔ تو سورۃ العصر بھی اسی طرح کی ایک سورت ہے جس کا آغاز واو قسمیہ سے ہوا ہے، والعصر، اور قسم ہے زمانے کی۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں، جیسے عصر حاضر پہلے میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ واو قسم ہے العصر زمانے کی۔ زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اس لیے کہ زمانہ گواہ رہے کس بات پر؟ آگے جو بات آ رہی ہے اس پر پورا زمانہ گواہ رہے۔ کیا؟ ان الانسان لفی خسر، ان بے شک، یہ آپ نے پہلے پڑھا، ان کا معنی بے شک، الانسان انسان، بے شک انسان، لفی، فی، لفی لام تاکید کے لیے آپ نے پہلے پڑھا، اس کا معنی ہوتا ہے البتہ، فی میں، فی کا معنی میں، یہ بھی آپ نے پڑھا ہے۔ خسر، خسر خسارہ، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے نقصان کے لیے یا خسارے کے لیے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ ان کا معنی بے شک، جیسے آپ نے اس کی مثال پہلے پڑھی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ان کا لفظ قرآن کریم میں 1297 مرتبہ آیا ہے۔ تو ان بے شک، الانسان، الانسان وہ خاص انسان جو بنی نوع انسان ہے، سارے انسانوں کے بارے میں کہا گیا۔ انسان، بے شک انسان، لفی، لا، یہ جو لام ہے یہ تحقیق کے لیے البتہ کے معنی میں، یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، وَلَقَدْ، تو یہاں پر بھی بتایا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا القرآن، ہم نے آسان بنایا قرآن کو۔ تو لفی، لام، یہ البتہ کے معنی۔ البتہ آپ نے یہ پہلے پڑھا تھا لام کے بارے میں، یہ مزید دوبارہ انہی باتوں کا تکرار ہو رہا ہے۔ لام زبر لا اور لام زیر لی، لام زبر لا اور لام زیر لی، جیسے للہ، اللہ کے لیے، لہو، اس کے لیے، اور لام زیر لی، لیدبرو، تاکہ وہ غور کریں، لیتذکر، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور یہ لام پہلے اسم کے ساتھ آیا، اب فعل کے ساتھ، اب حرف کے ساتھ، لقد، البتہ، تحقیق، اس معنی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ لفی، البتہ، فی کے معنی میں، فی میں، خسر خسارہ، گھاٹا، نقصان، تو انسان البتہ خسارے میں ہے۔ یہ ایک بار پھر آپ کو وہی چیز بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنا احتساب کرتے ہوئے پلاننگ کرنی ہے، اور جو بات پڑھی ہے وہ آگے دوسروں تک پہنچانی ہے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ اور کل کے سبق میں آپ کو ایک دعا سکھائی گئی، رب زدنی علما، کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، تو علم میں اضافے کی دعا بھی پڑھتے رہنا ہے۔ والعصر، اب یہ دیکھیے، ول، یہاں 4 بار تاکید کے الفاظ استعمال کیے۔ واو قسم والی، ان، یہ بھی قسم اس کے لیے تاکید کے لیے آتا ہے۔ لفی، لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو قسم، بے شک، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے۔ یہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ سورہ مبارکہ آئی ہے
کہ انسان سارے کے سارے خسارے اور گھاٹے میں، آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو بڑے فائدے میں جا رہا ہوں، میں بڑے نفع میں جا رہا ہوں، جبکہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، مگر کون سے؟ آگے اس کا وہ بتائیں گے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے اور نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ کون نقصان اور گھاٹے میں نہیں ہے؟ آگے وہ بتائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں پر بھی الا آتا ہے یہ علمی اصطلاح تو اس کے لیے استعمال ہوتی ہے استثناء کی، کہ یہ پچھلے معنی کو تبدیل کر دیتا ہے، پچھلے معنی کی بالکل نفی کر دیتا ہے، پچھلے معنی سے ان کو نکال دیتا ہے۔ جیسے یہ کہا کہ سارے انسان خسارے میں، اب سارے انسان ہیں، سارے انسانوں میں سے کچھ کو نکال دیا، وہ کون سے ہیں؟ اللہ کے بعد جو ہوں گے وہ اس انسان سے پچھلے جملے سے وہ نکل جائیں گے۔ تو اللہ ہمیشہ وہیں پر آتا ہے جہاں پچھلے معنی کے نفی کرنا مقصود ہو۔ تو اللہ سوائے، الذین ان کے جو، الذین کل آپ نے پڑھا جمع کے لیے، الذی یہاں پر ہوتا تو ایک انسان، الذین یہاں بہت سارے انسان مراد ہیں، اس لیے جمع کے لیے ان کے جو، سوائے ان کے جو آمنو ایمان لائے، آمنو ایمان لائے، وعملو اور عمل کیے، الصالحات نیک عمل، عاملو عمل کیے، الصالحات نیک، الا الذین سوائے ان کے جو آمنو ایمان لائے، وعملو اور عمل کیے، الصالحات نیک عمل، الا سوائے، الا کا معنی یہ دیکھیے جیسے پہلے کلمے کی مثال دی، لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں، بالکل نفی کر دی سب کی، کوئی بھی معبود نہیں ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے، مگر صرف اللہ۔ تو اللہ جہاں پر بھی آئے گا، یہ اللہ کا معنی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ یہ پچھلے معنی سے اس کو نکالنے کے لیے آتا ہے، مستثنا کرنے کے لیے آتا ہے۔ لا الہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ مگر اللہ، جس طرح یہ کہا سارے انسان خسارے میں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرنے والے۔ تو لا اللہ کا معنی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ الذین، الذین سورہ فاتحہ کے ترجمہ میں بھی آپ نے پڑھا، صراط الذین راستہ ان کا جو، انعمت علیہم جن پر آپ کا انعام ہوا، الذین ان کا جو، تو الا الذین ان کے جو، سوائے ان کے جو آمنو، آمنو یہ ایمان سے، ایمان مومن اسی سے آمنو ایمان لائے، وعملو اور عمل کیا، کون سا عمل؟ صالحات نیک عمل، کون سا عمل؟ اللہ نیک عمل کو قبول کرتے ہیں، تو صالحات اس کا مطلب ہے نیک، وعملوا الصالحات نیک عمل کیے، صالحات۔ اب یہ بھی آپ نے پڑھا ہے جمع مکسر اور جمع سالم، کل کے سبق میں آپ نے پڑھا اور اس پہ سوال بھی کیا۔ تو اب یہ صالحن، صالحون، صالحین، صالحۃ، صالحات، آپ میں سے کوئی صاحب مجھے بتائیں گے جن کو یہ معلوم ہے، وہ اپنا ہاتھ بلند کریں گے کہ یہاں پر یہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر؟ ایک نمبر 2 یہ بتائیں گے صالحات یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ 2 سوال آپ میں سے جن صاحب کو معلوم ہے وہ اپنا ہاتھ بلند کریں گے اور میں ان سے پوچھوں گا۔ ماشاءاللہ بہت سارے احباب کو معلوم ہے۔ اسحاق صاحب آئی فون والے، انہوں نے ہاتھ بلند کیا، ہم پہلے انہی سے سن لیتے ہیں۔ جی اسحاق صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم جو ہے یہ
جو صالحون اور صالحین ہے یہ جمع سالم ہے، جی اور صالحتن مؤنث واحد ہے، جی صالحات جو ہے یہ مؤنث جمع ہے جمع ہے، جو ماشاء مکسر. اللہ، بہت خوب۔ اچھا، باقی دوستوں کو ذرا سمجھانے کے لیے، ریپیٹ کرنے کے لیے، مذاکرہ کرنے کے لیے یہ بتا دیں جمع سالم کون سی ہوتی ہے، جمع مکسر کون سی ہوتی ہے؟ جمع سالم وہ ہوتی ہے جس میں وہ لفظ ہم واو نون یا نون اس کے ساتھ جمع کر دیتے ہیں تو وہ جمع ہوتا ہے، باقی وہ لفظ جو ہے واحد والا وہ وہی رہتا ہے، لیکن ہاں واو نون یا نون کے ساتھ وہ جمع میں تبدیل ہوتا ہے۔ اور بالکل صالحتن یہ مکسر ہے، جو اس کا جو ہے اصل میں الف سے اس کا جو سٹرکچر ہے وہ چینج ہو گیا ہے، صالحات بن گیا ہے، صالحتن سے نہیں، صالحات بن یہ گیا ہے۔ یہاں تھوڑا سا اور آپ مکس کر گئے، تھوڑا سا یہاں پہ اسحاق صاحب مکس کر گئے ہیں۔ یہ دونوں جو ہے نا صالحن، یہ جمع سالم ہی ہے، یہ یاد رکھیے کہ جس میں پہلے واحد کی جو بنا، واحد کے جو یہ شکل و صورت ہے، یہ آگے جمع میں بھی برقرار رہے، اس کے اندر کسی لفظ کا اضافہ نہ ہو، اس کے بعد اضافہ ہو تو وہ جمع سالم۔ سالم کا مطلب بالکل صحیح سالم ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی یا ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی۔ جیسے صالحن، صالحن کے بعد آگے واو نون لگایا صالحون، یا نون لگایا تو صالحین بن گیا۔ صالحتن یہ بالکل اسی طرح ہے، تو صالحہ صالحہ اور اسی سے صالحاتن ہو گیا، تو یہ اس کی جو ہے نا یہ واحد مؤنث ہے، یہ جمع مؤنث ہے، یہ واحد مذکر ہے، اور یہ جمع مذکر ہے، یہ گویا کہ جمع سالم کی مثال ہے۔ اور جمع مکسر وہ ہے کہ جس کی جو اصل واحد والی ہے وہ برقرار نہ رہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے تو وہ جمع مکسر ہوگی۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی آگے چلتے ہیں، باقی آپ سے بعد میں سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ اسحاق صاحب نے سب کی طرف سے بتا دیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ حضرات بالکل سمجھ رہے ہیں، اس لیے ہم تھوڑا سا وقت کو بچاتے ہوئے آگے چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیے جی، ہم نے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ الا الذین، الا سوائے، الذین ان کے جو آمنو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک عمل۔ یہ دو تو ہو گئے، آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لانے والے، نیک اعمال کرنے والے، یہ دو تو وہ لوگ اس سے نکل گئے۔ آگے دو اور ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ وَتَوَاصَوْا اس کا معنی ہے اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق حق کی، وَتَوَاصَوْا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر صبر کی۔ حق کا معنی تو آپ نے پڑھا ہے، اور صبر کا معنی بھی آپ نے پڑھا ہے۔ حق وہی حق ہے اور صبر ہے۔ وَتَوَاصَوْا یہ نیا لفظ ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَتَوَاصَوْا ایک دوسرے کو وصیت کرنا، جو اس طرح کے وزن پہ الفاظ آتے ہیں ان میں دونوں جانب سے معنی پایا جاتا ہے، یعنی جیسے لڑائی ہوتی ہے نا تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح دونوں ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں۔ اس طرح کی یہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ تقابلو انہوں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا، یعنی دونوں نے مقابلہ کیا، ایسا نہیں کہ ایک آدمی مقابلہ کر رہا ہے اور دوسرا آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو تقابلو دونوں جانب سے معنی پایا جاتا ہے۔ تقاتلو وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑے۔ تدارسو انہوں نے ایک دوسرے کو پڑھایا۔ تو تواسو و تواسو، واو کا معنی تو اور ہے، واو اور، تواسو یہ تواسو تقابلو تقاتلو تدارسو کی طرح ہے۔ تواسو ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک دوسرے کو وصیت کی۔ و تواسو واو اور، تواسو ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق کس کی، حق کی، سچ کی وصیت کی۔ وتواصوا بالصبر صبر کی، ثابت قدمی کی، مستقل مزاجی کی، ڈٹے رہنے کی، دین کے اوپر، حق کے اوپر ثابت قدم رہنے اور ڈٹے رہنے کی وصیت کی۔ تو ان لوگوں
وہ بھی نقصان اور خسارے میں نہیں ہے۔ صبر، صبر کے 3 معنی آتے ہیں یہاں آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک تو نیکی پر صبر کرنا، کوئی بھی کام نیکی کا کیا اس پر مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن تو اہتمام کیا اور اگلے دن پھر وہ چھوڑ دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں وہ اعمال زیادہ پسندیدہ ہیں جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایک آدمی روزانہ 2 نفل پڑھتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب بنسبت اس کے کہ جو ایک رات تو پوری رات نفل پڑھتا رہتا ہے اور اگلے دن وہ فجر کی نماز بھی ضائع کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ نہیں پڑھتا۔ تو یہ اس طرح کی چیز نہیں، بلکہ مستقل مزاجی اور استقامت اور مداومت یہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو نیکی پر صبر کرنا۔ نمبر 2، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، گناہوں سے اجتناب کیا ہوا ہے اس پر صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا۔ اور نمبر 3، مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا۔ اگر کوئی مشکلات آتی ہیں، کوئی پریشانی آتی ہیں، کوئی مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں تو اس کے اوپر بھی صبر کرتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ سب صبر کے مفہوم میں آئیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ تو صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا، نیک اعمال کرنا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حق کے اور صبر کی وصیت ایک دوسرے کو کرنا یہ بھی بڑا ضروری چیز ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیے یہ ہماری کلاس کے لیے بھی اس سورہ مبارکہ میں بہت اہم سبق ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو سیکھنے اور قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کا ارادہ اور عزم کیا ہے۔ اب اس کے اوپر صبر کرنا ہے اور دوسروں کو یاد دلانا ہے، دوسروں کی ہمت بڑھانی ہے اور ان کو مستقل مزاجی کے ساتھ اس کام پر لگانا ہے کہ وہ قرآن کریم کو اسی انداز میں سیکھنے اور سمجھنے کا اہتمام کریں اور آگے دوسروں تک بھی یہ سبق پہنچائیں اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ دیکھیے آپ کی سکرین پر وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق، حق کی، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر، صبر کی۔ اب جو نئے الفاظ آج ہم نے پڑھے ہیں، دیکھیے خسر، ان الانسان لفی خسر، خسارے میں 51 مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صالحات، صالحات کا معنی نیک اعمال 131 مرتبہ۔ الحق وتواصوا بالحق، اور یہ حق جو ہے یہ 247 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ انسان یہ بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، انّا یہ بھی پہلے پڑھ لیا تھا۔ تو یہ سورۃ العصر کا ترجمہ آج آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تو سورۃ العصر کوشش فرمائیں کہ انتہائی مختصر اور چھوٹی سی سورت ہے، یہ آپ زبانی بھی یاد کر لیں اور اس کا ترجمہ بھی اور اس کے مطالب اور مفاہیم کو بھی سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہوگی۔ اب قواعد کی طرف چلتے ہیں۔ تو سابقہ قواعد کا اعادہ وہی ہے جو ہم نے پہلے پڑھا، وہ ضمیریں ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو، لہو، یہ دیکھیے آپ کے سامنے وہ پورا چارٹ، لہو لام سے کے لیے، من سے، عن سے یا بارے میں، مع ساتھ، لہو لہم، لکا لکم، لی لنا، منہ منہم، من کا منکم، منی منا، عنہ عنہم، عن کا عنکم، عنی عنا، معہو معہم، معکا معکم، معی معنا، یہ سارے، اور ہا کی جو ضمیر ہے، لہا، منہا، عنہا، معہا، مؤنث کی طرف جو اشارہ کرتی ہے، یہ آپ کے سامنے۔ اسی طرح اگلے 4 حروف ہم نے پڑھے تھے، بھی اور فی، علیہ، الیہ، یہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں آپ نے پڑھی، اسم، فعل اور حرف۔ اب یہ دیکھیے کہ عربی میں جو فعل ہے، فعل، ورب،
جسے کہتے ہیں وہ اکثر 3 حروف سے مل کر بنتا ہے، 3 حروف سے. جیسے یہ آپ کے سامنے ہے فا عین لام، فا عین لام، فعل، فتح، فتح، اور نون صاد را نصر، زاد را با ضرب. یہ سارے فعل یہ 3 حروف سے مل کر یہ فعل بنے گا. اور زمانے آپ کو معلوم ہے کہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک زمانہ ماضی اور ایک حال اور ایک مستقبل. تو عربی میں فعل ماضی جو ہے اس کے لیے الگ فعل استعمال ہوتا ہے، جو گزر گیا، جو ہو گیا پچھلے زمانے میں، اس کو یہ آپ کے سامنے پرفیکٹ ٹینس بتایا گیا، فعل ماضی جو پہلے گزر چکا ہو تو یہ اس معنی میں آتا ہے. فعل مضارع جو ابھی موجودہ یا مستقبل، حال اور مستقبل کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. ہو رہا ہے یہ پریزنٹ ہوگا ابھی، اور ہوگا یہ آگے فیوچر میں ہے. تو یہ گویا کہ 2 طرح کے فعل استعمال ہوتے ہیں عربی میں، فعل ماضی اور فعل مضارع. اب آپ دیکھیے فعل ماضی کی مثال، یہ فعل ماضی کے لیے یہی الفاظ استعمال ہوں گے، اور یہ اشارہ آپ نے یاد رکھنا ہے، پہلے 2 صیغے غائب کے لیے، پھر آگے 2 مخاطب کے لیے، پھر آگے 2 متکلم کے لیے. یہ فعل ماضی کے ہیں، اور تقریباً 5000 الفاظ قرآن کریم میں ان نمونوں پر، ان مثالوں کے مطابق آتے ہیں. دیکھیے فعل، فعل، فعلو، فعل کا معنی اس نے کیا. اب اس وزن کے اوپر جو بھی آپ کو فعل نظر آئے گا تو وہ ماضی، ضرب، نصر، فتح. تو فعل اس نے کیا، فعلو انہوں نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعل اس ایک نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، غائب کا معنی. فعلتا آپ نے کیا، یہ ایک کے معنی میں، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. یہ فعل کے وزن کے اوپر یہ 6 صیغے ہیں. اس سے پہلے آپ نے ضمیریں پڑھی تھی انہی 6 کی، اب یہ فعل آپ نے یاد رکھنے ہیں اور ان کی پریکٹس کرنی ہے. فعل، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا. یہ 6 آپ نے فعل کی یاد رکھنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز قرآن کریم سے یہ تلاش بھی کر کے لانی ہے. یہ جو 6 صیغے میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو یہ قرآن کریم سے ایک ایک مثال ان کی آپ نے لکھ کے لانی ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور یہ نقطۂ تعلیم آپ کو دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام ذرائع ہم نے سیکھنے کے لیے استعمال کرنے ہیں، دیکھ کر، سن کر، بول کر، چھو کر، اور منطقی انداز میں اس کے لیے مختلف مثالیں، نقشے، یہ چیزیں پیش کرنی ہے. اکیلے میں بھی پڑھنا ہے اور مل کر بھی پڑھنا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا فائدہ ہے، اور ہر انداز میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. آج جو اہم الفاظ ہم نے سیکھے، الانسان، ان الانسان لفی خسر، 65 مرتبہ قرآن کریم میں آیا، خسر خسارے میں ہے. یہ 51 مرتبہ، الا 666 مرتبہ، بالحق 247 مرتبہ یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. 56 الفاظ ہم قرآن کریم کے سیکھ چکے ہیں، جو قرآن کریم میں 25,475 مرتبہ آئے ہیں، اور ابھی تک ہماری جو سیکھنے کا گراف ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے. اور الحمدللہ دن بدن قرآن کریم کے الفاظ کا مفہوم اور مطلب ہمارے سامنے واضح ہوتا چلا جا رہا ہے، اور قرآن کے الفاظ ہمارے سامنے جگمگانا شروع ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ
اس کورس کے اختتام پر ہماری منزل یہ ہے کہ 78,000 الفاظ ہم نے قرآن کریم کے سیکھنے ہیں۔ اب ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اب جن احباب نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ سوال کے لیے ہینڈ ریز کریں گے اور اسی انداز میں سوال کیا جا سکے۔